پیغمبر کی شریعت کیا ہے؟ صدا، اونچے بولو، صدا صدا بہار ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج دور بدل گیا، اب تو چیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں 2 بچی اچھی ہے، اور اپنے میرا خیال ہے 5-6 ہے۔ یہ وہ کفریہ ذہن، 2 بچے اچھے ہیں۔ اور میں حیران ہوں وہ طارق جمیل پر کہ ایسی تقریب میں جا کے یہودی بنا اور مسئلہ چھپایا، تلبیس کی۔ کیا وہ نہیں بتا سکتا تھا کہ قرآن کریم میں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، من املاق، ایک مذہبی رہنما ہو کر اس کفریہ تقریب میں جا کر الٹا ان کی تائید کر رہا ہے جی فلانے کے 10 بچے تھے، میں نے اسے کہا آپریشن کراؤ، تو اس نے کہا آپریشن نہیں کرواتا۔ میں نے کہا اب تیرا وہ نعرہ کہاں گیا سب کچھ ہو اللہ سے ہونے کا یقین، اب یہ نظریہ کہاں ہے؟ وہاں ان غنڈوں کی مجلس میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں وہ بھی سمجھدار ہے، ہمارے جیسے مولوی کو بلاتے پھر پتہ چلتا، وہ بھی ڈھونڈتے ہیں مولوی کہ یہ جو ہے نا وہ موم جدھر اس کو کہو ادھر، ہندوؤں کے ساتھ ہندو، سکھوں کے ساتھ سکھ، یہودیوں کے ساتھ یہودی، بریلویوں کے ساتھ بریلوی، شیعوں کے ساتھ شیعہ، جدھر بھی اس کو نرم وہ موم ہے، جدھر اس کو مروڑ کے لے جائیں ادھر۔ اب شرم نہیں آئی، ہے مذہبی سکالر، اور آپ وہ تقریر سنیں، خدا کی قسم دل جل گیا۔ اس نے وہ جو تقریر کی تلبیس میں مبنی گپوٹیشن، وہاں تلبیس کا مقام تھا یا بتانا تھا کہ یہ برتھ کنٹرول، خاندانی منصوبہ بندی، یہ اسلامی نظریہ ہے یا کفریہ نظریہ ہے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ اے لوگو ایسی عورتوں سے شادی کرو، تزوجو، ایسی عورتوں سے نکاح کرو، الودود الولود، جو محبت کرنے والی ہوں، اور ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو کثرت کے ساتھ بچے جننے والی ہوں، کثرت کے ساتھ بچے جننے والی ہوں۔ اور پیغمبر کریم نے کب کہا؟ جب یہ فراوانی بھی نہیں تھی، ایک ایک کھجور ہفتہ ہفتہ کے لیے کافی ہوتی تھی، اس دور میں فرمایا کہ جو کثرت سے بچے جنے، فرمایا اس لیے کہ میں قیامت کے دن یہ ناز کروں گا اپنی امت کی کثرت پہ، اپنی امت کی کثرت پہ۔ پیغمبر کریم تو یہ فرمائیں اور اللہ رب العزت فرمائیں لا تقتلوا اولادکم، ایک مقام پہ من املاق، دوسرے مقام پہ من خشیت املاق، اور رزق کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور قتل کی ایک صورت ہے یہ برتھ کنٹرول، خاندانی منصوبہ بندی، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا نکاح کا مقصد ہے محسنین غیر مصافحین، نکاح کے مقاصد میں سے ہے کہ بچے جنو، اولاد مقصود رکھو، صرف مستی یا خواہش پوری نہ کرو، صرف اپنا نفسانی خواہش پوری نہ کرو، غیر مصافحین۔ کیا طارق جمیل کو یہ ایتیں نظر نہیں آتی؟ دنیا جہان کی ہر جھوٹی روایت سینے سے لگائی اور صحیح حدیث کا پتہ نہیں، ہم سمجھ کے ان کی تائید کر رہا ہے، انار تھا اور فلاں تھا، اور کہتے جی میں سلام کرتا ہوں۔ واہ واہ، ادھر کوئی جوتے والا ہوتا تجھے بھی سلام دیتا، سلوٹ مار رہا ہے بے ایمان کو۔ اور ایسی تقریب میں حیرانگی کی بات ہے، وہ عوریہ مقبول اگرچہ وہ جاہل آدمی ہے، ان پڑھ آدمی ہے، لیکن جہاں اس نے بڑا اچھا جملہ کہا، بہت اچھا جملہ کہا، ان پڑھ ہو کر سکولی تعلیم ہے، وہ بیچارہ دین کو تو نہیں جانتا، وہ عوریہ مقبول جان جو بزرگ ہے، تو اس کی ظاہری بزرگی بھی ایسی ہے اور باطنی بھی، لیکن اس نے یہ جملہ بڑا غیرت والا کہا۔ اس نے کہا اس مولوی کو ادھر دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا، واقعی یہ بات ہے۔ اب ایسی تقریب کی زینت بنی اور وہاں پر بھی مسئلہ گول مول کر کے اب بھول گئے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا افضل الجہاد، سب سے
بہتر جہاد ہے کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بیان کرنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے، سب سے اعلیٰ جہاد ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں چیف جسٹس ہو یا وزیر اعظم ہو، یاد رکھنا یہ برتھ کنٹرول اور خاندانی منصوبہ بندی کی بے حیائی اور یہ کفریہ سوچ، یہ کافروں کی سوچ ہے، یہ اسلامی قوانین سے بھی متصادم ہے اور قرآن مقدس کی روح کے بھی خلاف ہے۔ یہ مکہ کے مشرکوں کی سوچ ہے اور امریکہ برطانیہ ان کافروں کی سوچ ہے۔ محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اسے یقین ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کا ضامن کون ہے؟ اب ان کے حالت دیکھو، ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈال دیا، یہ اب ڈل گیا ہے، خیر پڑے ہی رہے گا، ڈال دیا۔ اور بے حیاؤ تمہارے پاس وسائل نہیں، تم اپنی قوم کو سنبھال نہیں سکتے تو ان کو ذبح تو نہ کرو، اپنی قوم کو سنبھال نہیں سکتے، یہ تمہاری ناکامی ہے اور یہ تمہارا اپنے وسائل کی تقسیم کا طریقہ کار غلط ہے، ورنہ اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر کیا کہ جس دن زمین پیدا کی اسی دن قیامت تک کی مخلوق کی روزیاں زمین کے اندر ذخیرہ بنا کے رکھ دی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ تم نے تقسیم غلط کی۔ یہ جو وڈیرے ہیں چودھری بنے ہوئے، خود عمران خان چیف جسٹس اور اس قسم کے حضرات، تو اگر تقسیم یا سسٹم کو صحیح نہیں کر سکتے، یہ کفر کبھی مسلمان قبول نہیں کر سکتا۔ اور آپ کی یہ شک سن 1973 کے آئین پاکستان اس کے خلاف ہے۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہو۔ چیف جسٹس سے بھی گزارش اور وزیر اعظم سے بھی اور اس طارق جہیل سے بھی کہ تمہاری یہ تقریب اور یہ برتھ کنٹرول اور خاندانی منصوبہ بندی کا یہ نظریہ کہ بچے دو ہی اچھے ہیں، یہ کفریہ نظریہ ہے اور یہ کافروں کا عقیدہ ہے۔ مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ رازق اللہ ہے اور اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو رزق کی وجہ سے قتل نہ کرو، نحن نرزقہم وإیاکم، تمہیں بھی روزی دینے والے ہم ہیں، ان کو بھی روزی دینے والے ہم ہیں۔ دنیا میں لاکھوں جانور ہیں، کیڑیاں، مکوڑے، خنزیر، گیدڑ، چرند، پرند، وہاں پر بھی خاندانی منصوبہ بندی کسی نے کی ہے۔ ان کو رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن مچھلیاں یہ کہاں سے کھاتی ہے؟ ساری مخلوق، تم روزی کے ذمہ دار نہیں، تم اپنی بربریت بند کرو اور وسائل کو عدل و انصاف کا اللہ نے تمہیں پابند بنایا۔ اگر آج بھی قوم کے ساتھ عدل و انصاف، وسائل کی تقسیم میں عدل و انصاف اور یہ جتنے ذرائع ہیں ان کی تقسیم میں عدل و انصاف، تمہاری یہ جمہوریت، یہ انگریز کی لونڈی یہ جب سے آئی اور نظام عدل کیا تو موٹا موٹا ہوتا جا رہا ہے اور غریب ہر جگہ پہ پس رہا ہے۔ یہ تو تمہارا تقسیم غلط ہے، تمہارا قانون غلط ہے، تمہارا طریقہ غلط ہے۔ آج ایسے قوانین کی ضرورت ہے جس میں غریب کی سپورٹ ہو اور جو بڑے ہیں ان سے لے کر غریبوں کو دیا جانا چاہیے اور ان کے یہ چیز پوری کرنی چاہیے۔ اپنی ناکامیوں بدنامیوں سے بچنے کے لیے اب نیا قانون آیا کہ بچہ پیدا ہی کوئی نہ ہو۔ واہ واہ، تو اب جتنے ہو گئے ان کا بھی کوئی بندوبست کرو، بچہ پیدا نہ ہو۔ یہ غیر فطری ضابطہ، غیر اسلامی ضابطہ۔ تو بہرحال
یہ جیسے کتاب و سنت سے متصادم چیزیں، اسی طرح یہ آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو شوق ہے مشہور ہونے کا، تو مشہور ہونا ہے تو کوئی اچھا کارنامہ انجام دے۔ اسی رضوی کو پھانسی پہ لٹکا، مشہور ہو جائے گا۔ ایک مشرک کو لٹکا، صحیح مشرک پھنسے ہیں، موٹے موٹے حلوے کے پلے ہوئے مشرک، ان کو لٹکاؤ بے ایمانوں کو، کوئی اچھا قانون پاس کر۔ یہ قانون ہے کہ بچے پیدا نہ ہوں، یا پھر شروع سے یہ کر کے شادی ہونی نہیں چاہیے، شادی پہ ٹیکس لگا، پابندی کسی کی شادی نہ ہو۔ خدا تمہیں ہدایت دے۔ کبھی قرآن پڑھو، سنت پڑھو، پھر پتہ چلے۔ اور ان مولویوں کو بھی اللہ ہدایت دے جو درباری ملا چاپلوس بے ایمان، کہ وہاں پر بھی جا کے مسئلہ بیان نہیں کرتے، اللہ جانے یہ کہاں کریں گے۔ وہاں پر بھی لطیفے آ گئے، جو انار تھا تو اس طرح نچوڑا، تو فلاں نچوڑا، تو سلوٹ کرتا ہوں، تو سلام کرتا ہوں، تو فلاں۔ یہ ایسی ایمان والوں کی گفتگو نہیں ہوتی۔ جو محمدی غلام ہو وہ تو کافروں کے دربار میں بھی جا کے اپنے محمدی سنت کا لحاظ کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کے طریق کا لحاظ کرتا ہے۔ اور یہ طوائف کی طرح ہنس ہنس کے وہاں پر تقریریں ہو رہی ہے اور اس کی تائید کر رہا ہے۔ ابقائے شریعت ہی وفی الآخرہ، اور آخرت میں بے تشبیہ ہی فی امت ہی، اللہ اپنے محبوب کو اپنی امت کے لیے شفاعت کا حق دیں گے۔ یہ ہے صلاۃ اللہ، ان اللہ و ملائکتہ، یہ صلاۃ اللہ ہے